اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ نوجوان آگے بڑھنے میں ہچکچاتے کیوں ہیں؟ انہیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں آگے ہونا چاہیے۔ یہ جو خلا ہے بیچ میں، یہ خالی جگہ ہے، اسے پر کریے، اس لیے کہ آپ کو تو ممبر کے قریب ہونا چاہیے، آپ دور ہیں، اور نوجوانوں کو تو آگے ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، تھوڑا سا آپ لوگ اور کھسا گائے۔ اور ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ گفتگو ہماری کتاب اور اطرت کے عنوان سے ہے، یعنی برہان اور نور۔ قرآن جو اللہ کا آفاقی پیغام ہے، جس کے لیے سورہ واقعہ جو 56واں سورہ ہے، 27واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اتنا پاک ہے کہ کوئی ناپاک اس کے قریب نہ جائے۔ قرآن کے لیے کیا کہا کہ کوئی ناپاک اس سے نہ چھوئے، نجاست کی حالت میں اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ یہ قرآن کے لیے میسیج۔ اور وارثان قرآن کی بات آئی، جب نور کی بات آئی تو اب مزاج توحید بدلا، آواز آئی سورہ احزاب 33واں سورہ 22واں پارہ 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقط اور فقط اللہ کا ارادہ اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھے۔ کتنی دور رکھے یہ کچھ نہیں بتایا ہے نا۔ اس نے یہ کہا کہ رجس کو میں ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ قرآن کے لیے کہا کہ حالت رجس میں، نجاست کی حالت میں تم اس کے قریب نہ جانا۔ اور اہل بیت کے لیے، نورانی شخصیتوں کے لیے کیا کہا کہ میں رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم نہ جانا، اور اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے میں نہیں آنے دوں گا، ہے نا۔ رجس کو میں ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں مجلس میں نہیں آتا، فلاں ماتم میں نہیں آتا، فلاں محفل میں نہیں آتا، فلاں ذکر اہل بیت میں نہیں آتا ہے، فلاں آدمی نبی اور آل نبی کے ذکر میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ بحث ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ گارنٹی لی ہے، یہ رسپانسبلٹی اپنے دست قدرت میں رکھی ہے کہ جو رجس ہوگا،
جو رجس ہوگا میں اسے آنے ہی نہیں دوں گا، میں اسے آنے ہی نہیں دوں گا، یہاں تو آئے گا وہ جو پاک ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو کیا فرمایا؟ انما، یہ جو کلمہ ہے انما، اس کا بڑا پاور ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جہاں بھی اسے استعمال کر دیا جائے یہ اپنے والوں کو بھی پہچانتا ہے اور بیگانوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جہاں اسے استعمال کیا جائے شروع میں تو یہ غیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے ڈٹ کے، خبردار تم غیر ہو، اس جیسے نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ اور جو اس کے پیچھے ہے اس سے کہا کہ تم اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اور آسان کروں میں بات کو، انما ایک ایسا قفل ہے، ایک ایسا لاک ہے کہ یہ جہاں لگا دیا جائے یہ اپنوں کو باہر نہیں جانے دیتا اور باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا، ہے نا؟ یعنی یہ غیر کو غیر ہی رکھتا ہے، اپنوں میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ کلمہ حصر ہے، یعنی ایک حصار جب کسی چیز کا کیا جائے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے کلمہ حصر کا، کہ یہ غیر کو بھی ادھر نہیں آنے دیتا اور اپنوں کو غیر جیسا نہیں ہونے دیتا، اس کی یہ شان ہے۔ ذات واجب نے اسے اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ سورہ نساء جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 171 میں، انما اللہ الہ واحد، فقط اور فقط تمہارا اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اللہ ایک ہے۔ اللہ انما کے بعد اس نے اپنا تذکرہ کیا، اور یہ ایک ایسی ثقیل بن گئی، ایک ایسا قلعہ بن گیا کہ جو غیر کو اس کی وحدت میں شریک نہیں ہونے دیتا اور اسے غیر کے ساتھ شریک ہونے سے مانع ہوتا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ وحدت کے قلعے میں، غیر اللہ اس وحدت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو استعمال کیا اپنے حبیب کے لیے، قرآن مجید کا سورہ ملک 67واں سورہ 29واں پارہ اور 26ویں آیت، انما انا نذیر مبین، فقط اور فقط میں کھل کے ڈرانے والا ہوں، ہے نا؟ یہ کہاں ہے؟ یہ قلعہ انما میں ہے رسالت۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچا رسول غیر جیسا نہیں، جھوٹوں جیسا نہیں ہو سکتا اور جھوٹے اس سچے رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب ان کی دونوں کی شان یہ ہے کہ رسالت وحدت میں شرکت نہیں کر سکتی اور وحدت رسالت میں شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا مقام الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے اور رسول کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کلمہ حصر سامنے ہے، جس نے حصار کھینچ دیا کہ اللہ وحدت سے باہر نہیں ہے اور یہ رسول اپنی رسالت کے دائرے میں ہے نا؟ ایک دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ رسالت وحدت کے گھر میں جا سکتی ہے اور نہ وحدت رسالت کے گھر میں آ سکتی ہے۔ یہ گھر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وحدت کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا، وہ سب جگہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو لا الہ الا اللہ اپنی وحدت سے باہر نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ رسالت کا اپنا قلعہ، وحدت کی اپنی پہچان، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ رسول وحدت کے قلعے میں نہیں جا سکتا اور وحدت رسالت کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بات آئی علی کی، اس نے ایک علی کی ولایت کا قلعہ تیار کیا، آواز دی، سورہ مائدہ 5واں سورہ 6 پارہ 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین
آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیے اب تک کیا تھا؟ رسالت اپنے قلعے میں، وحدت اپنی جگہ پر. وحدت رسالت میں شریک نہیں، رسالت وحدت میں شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، شریک نہیں ہوتا. لیکن جب بات علی کی آئی، میں دیکھیں آپ غور کریں، بات جب علی کی ولایت کی آئی تو اللہ بھی آ گیا علی کے گھر میں، ہے نا. ولایت کے قلعے میں اللہ بھی آ گیا، اکیلا نہیں آیا، رسول کو بھی ساتھ لے کے آ گیا. پروردگار یہ کیا قانون ہے تیرا؟ تو رسالت کے قلعے میں جاتا نہیں، رسالت تیرے قلعے میں آتی نہیں، تو پھر ولایت کے قلعے میں کیسے آ گیا؟ کہ یہ تو علی کا اور ہمارا معاہدہ ہے. جب ہم چاہتے ہیں علی کی وحدت کے، دیکھیں آپ، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی سے قریب ہو جائے تو اس کے ولایت کے قلعے میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ چاہے کہ علی ہمارے گھر میں آئے تو 13 رجب المرجب کو اپنے گھر کعبے میں بھیج. سلام پڑھے محمد آل محمد پر. تو انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین، اور وہ لوگ. حالانکہ آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے لیے ملا جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان پاک میں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کا یہ بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اسی کی عبادت میں مصروف تھا، اور ایک سائل اس کے گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کوئی ہے جو اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے. دیکھیں یہاں پر ایک بات اور سامنے آتی، جو اعتراض کرنے والے ہیں، اعتراض کرنا بڑا آسان چیز ہے، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے. ایک انسان نے بہت خوبصورت عمارت بنوائی، وقت بھی خرچ کیا، پیسہ بھی خرچ کیا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اس میں یہ خرابی، اس کا تو کچھ نہیں گزرا نا، بگڑا نہیں اس کا. اعتراض تو بڑا آسان سا ہو گیا نا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہہ کے رہ گیا. اس سے پوچھے جو مسلسل ٹائم دے رہا ہے، یہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو بھائی اعتراض تو ایک آسان سی چیز ہے، فری میں آدمی اعتراض کر دیتا ہے، اس میں کوئی گھستا نہیں ہے، جاتا بھی نہیں ہے. تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ صاحب ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا، اور وہ تیر کوئی اگر نکالنا چاہتا تھا تو رنگت جسم کی بدل جاتی تھی. تو امام الانبیاء نے یہ کہا کہ جب یہ ولیوں کا ولی محو عبادت رب کائنات ہو تو اس وقت تیر نکال لینا، احساس نہیں ہوگا. اور یہ ہوا کہ کائنات کا امیر جب اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، وہ تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ صاحب انہیں پتہ ہی نہیں رہتا عبادت میں جب وہ مصروف ہوتے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ فقیر آیا اور اس نے مانگا اور علی کو پتہ چل گیا اور دے دیا، ہاتھ بڑھا دیا، وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا. ہے یہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے. بات تھوڑا سا آدمی سوچتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا چکر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی علی کی نماز اور ہماری نماز برابر تو نہیں ہو سکتی نا. جب علی اور ہم برابر نہیں ہیں تو پھر عمل برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گناہگار ہے، ایک معصوم ہے، ایک ہدایت لینے والا ہے، ایک ہدایت کرنے والا ہے، ایک اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ایک وہ کہ جس کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے. تو برابر نہیں ہے نا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طاہر برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي النور والظلمات، نور اور ظلمت کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابری کا تصور نہیں ہو سکتا. نور نور ہی رہے گا، اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سائل نے آواز دی اور علی نے ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی لے کے چلا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، علی اللہ کی جب عبادت میں مصروف ہوتا تھا تو جسم بظاہر زمین پہ ہوتا تھا اور روح اس منزل پہ ہوتی تھی کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی تھی. اور پھر یہ ہماری گفتگو نہیں تھی، یہ تو دو علیوں کے درمیان کی بات تھی. ہے ایک علی کل شیء قدیر تھا، علی العظیم تھا، اور ایک علی ابن ابی طالب تھا. علی ابن ابی طالب اس سے بات کرنے والا تھا، علی عظیم سننے والا تھا. وہ کہہ رہا تھا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور یہ کہتے وقت یہ نہیں ہے کہ اس کے کان کہیں اور لگے ہو، ذہن کہیں اور پہنچا ہو. بھئی ہماری عبادت تھوڑا ہی ہے کہ ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہے. گاڑی کہاں کھڑی کر کے چلے آئے ہیں، وہ سبزی بیچ رہا، اس کی آواز کان سے ٹکرا رہی ہے، ارے وہ فلاں کام تو رہ گیا، دکان کا شٹر تو میں نے گرایا ہی نہیں تھا. ابھی ہماری نماز تھوڑا ہی ہے کہ ساری بھولی ہوئی چیزیں وہیں یاد آ جائے. یہ علی کی نماز ہے. ہماری پوری انسانیت کی نماز قربان ہو جائے علی کی ایک نماز کے اوپر. اب وہ علی ہے محو گفتگو میں اس سے، اللہ سے. سائل آیا، کہتا چلا گیا، علی اپنا باتیں کر رہے. ارے اس کی مثال یہ بھی دیکھیں آپ کہ کبھی کبھی آپ باتوں میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور بچہ آپ کا پکڑے ہوئے ہے، بابا چلیے ممی بلا رہی ہیں، اور وہ باتوں میں مصروف ہے، وہ پتہ ہی نہیں رہتا. ایسا ہوگا نا، بس مصروف، یا دو دوست بس اپنا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اتنے محو ہیں کہ بچہ چلا رہا ہے کہ پاپا پاپا، وہ سن ہی نہیں رہے. اور وہ جس سے گفتگو کر رہا ہے انہوں نے کہا بھائی دیکھو بچہ تمہارا کتنی دیر تم کر رہا، اچھا کب آئے بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پاپا کتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں، آپ تو اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. ہوتا یا نہیں ایسا کبھی کبھی؟ تو بھائی یہ تو دو علیوں کا معاملہ ہے. ایک علی بات کر رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے. اب سننے والے علی کے گھر میں ایک فقیر کھڑا ہوا ہے اور وہ اسی سے مخاطب ہے جس سے یہ علی مخاطب ہے. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ایک کی سنے اور دوسرے کی انسنی کر دے، ہے نا. وہ تو سب کی سنتا ہے ایک وقت میں، اور سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے نا. تو اب وہ سائل بار بار چلا رہا ہے، علی اس سے بات کر رہے، چلاتا رہے. جب بہت دیر ہو گئی، کہا پروردگار تو گواہ ہے نا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. وہ جو علی اس سے مخاطب تھا کہا اے میرے بندے، جہاں تو کھڑا ہے وہاں میرا ماننے والا ایک سائل بھی تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ میرے نام سے مانگ رہا ہے، لہذا تیری عبادت پہ بھی حرف نہ آئے اور اس کا سوال بھی پورا ہو جائے. تو بھائی اب علی کرے کیا؟ جس کی طرف مخاطب تھا اسی نے کہا دیکھو وہ کوئی کھڑا ہوا ہے میرے نام سے مانگ رہا ہے ایک فقیر، دو اسے. اب علی نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اس کی بات ہے اس لیے کہ اسی کے نام کی لاج رکھے ہوئے ہے، اسی کے نام پہ تو مانگ رہا تھا. تو اب کیا ہے، ہاتھ میں مشتری ہے، وہ ہاتھ بڑھا دیا، وہ لے کے چلا گیا. آیت تقریباً 70 مرتبہ آئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز بھی ہو اور زکات بھی ہو. حالانکہ یہ دونوں عمل جو ہے الگ ہے، زکات کا ٹائم الگ ہے، نماز کا ٹائم الگ ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو زکات نہیں دے رہا ہے، زکات دے رہا ہے تو نماز نہیں پڑھے گا، ہے یا نہیں؟ سلام مصعب طالب کے بیٹے کے اوپر کہ جس نے اس آیت کی لاج کو بچا لیا، ورنہ قیامت تک یہ آیت گواہی دیتی رہتی
کہ نماز بھی ہو زکات بھی ہو، نماز بھی ہو زکات بھی ہو، نماز کے فوراً زکات کہاں ہے نا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز اور زکات۔ ابو طالب کے بیٹے نے نماز کو بھی باقی رکھا، زکات کو بھی دے دیا تاکہ آبرو رہ جائے اللہ کے کلام کی، ورنہ یہ آیت چلاتی رہتی قرآن میں 70 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے تقریباً کہ نماز بھی اور زکات بھی، لیکن کسی بھی کلمہ پڑھنے والے نے یہ عمل نہیں انجام دیا کہ زکات بھی دے دی ہو اور نماز بھی باقی رہی ہو۔ اور جب ایسا کیا تو اللہ نے تعریف کی ہے علی کی، ہے نا، کہ زکات دے کس حالت میں؟ ہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی کنڈیشن میں ہو۔ ایک علی نے دے کے سارے علیوں کو اپنی تعریف میں شریک کر لیا ہے۔ تو یہ آیت کے لیے ملا جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا کہ یہ مولائے کائنات ہی کی شان پاک میں آئی تھی، حالانکہ جب یہ آیت آئی تو بڑے بڑوں کے چہرے اتر گئے، اور جو وی آئی پی قسم کے لوگ تھے وہ نبی کے پاس میں پہنچے، سرکار یہ کیا؟ علی نے ایک انگوٹھی دی، آیت آ گئی، کہاں؟ صحیح فرمایا۔ اب پھر واپس ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، علی نے ایک انگوٹھی دے دی اور اللہ نے قصیدہ پڑھ دیا، چلو ایسا کرتے ہیں ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں اور آرٹیفیشل فقیر تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے تیار کیے کہ بھائی ٹھیک ہے، دیکھو ہم مسجد میں جائیں گے فلاں ٹائم آ جانا، اور 3 بار مانگنا، 1 بار چلے جانا جانا مانگ کے، تیسری بار ہم بڑھا دیں گے ہاتھ، تم لے کے چلے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب فری میں مل رہا ہے تو کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اچھا وہ گئے معین وقت کے اوپر اور جانے کے بعد میں کھڑے ہو گئے، نماز کسے پڑھنی تھی؟ وہ تو انتظار میں تھے کب وہ فقیر آواز دے اور کب ہم ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتے تھے اس طریقے کے لوگ۔ پہنچ گئے عبادت گاہ میں اور تیار ہیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہ صاحب فقیر آئے لے جائے۔ اچھا فقیر کو فری میں مل رہی تھی، وہ آ گیا اور اس نے اسی طریقے سے جو ٹریننگ دی تھی اسے آیا، اور اس تیسری بار انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ جب دے دی انگوٹھی نبی کے پاس میں، وہ نبی اللہ وہ فرشتہ آیا؟ نہیں، کیا اچھی بات کر رہے ہو، نہیں آیا کیا سرکار؟ نے کہا نہیں آیا۔ پھر دوسری دن پھر ٹرائی کیا، اللہ جانے کتنی انگوٹھیاں بغض علی میں تقسیم ہو گئی، نہ کوئی آیت آئی نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اچھا زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا تقریباً 40واں حصہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ انگوٹھی علی نے جو دی یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی۔ حضرت داؤد کے فرزند ارجمند جناب سلیمان پیغمبر جب اسے پہن لیتے تھے تو وہ بادشاہ بنتے تھے، جنات اور پرندے ان کی آواز سننے لگتے تھے اور سمجھنے لگتے تھے اور ان کا آرڈر تسلیم کرتے تھے۔ ایک بار وہ پانی میں گم ہو گئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا انہیں، یہ عالم ہو گیا تھا، سارا معاملہ اس کا تھا۔ یہ انگوٹھی تھی علی کے ہاتھ میں، یہ سمجھیے کہ سلیمان کی سلطنت تھی انگوٹھی میں، اور 40واں حصہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کے 40ویں حصے میں سلیمان کی سلطنت آ جائے، دیکھیے دولت کو جمع کر کے امیر بننا اور ہے، دولت کو ٹھوکر مار کے جناب امیر کہلانا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔
آیت آئی امیر ممکنات کی شان پاک میں نازل ہوئی ہے نا، ان کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. اس میں بھی یہی رکھا انما، ذہن میں ہے نا، انما ولیکم اللہ، ولی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، اور علی ولی اللہ بھی ہے، ولی. اس کے بعد میں آپ دیکھیں سورہ نور 24واں سورہ 18واں پارہ 62ویں آیت، پھر انما پہ غور کریں گے. انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. فقط اور فقط مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، رسول اسے اگر اپنے ساتھ کہیں لے جائے کسی امر خاص کے لیے تو لم يذهبوا، رسول کو چھوڑ کے نہ جائے، رسول کو چھوڑ کے نہ بھاگے، حتیٰ یستاذنوہ، جب تک رسول اسے اجازت نہ دے. ہے نا مومن کون؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو، رسول اللہ پر ہو، اور رسول کو چھوڑ کر نہ بھاگے. رسول کو اگر چھوڑ کے بغیر پرمیشن کے چلا گیا وہ سب کچھ بن سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. تو جب رسول کو چھوڑ کے چلا جانے والا مومن نہیں بن سکتا تو امیر المومنین کیسے بن سکتا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو کہا مومن کون ہے؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو، رسول اللہ پر ہو، اور اس کے بعد چھوڑ کے نہ جائے. یا آپ دیکھیں سورہ الحجرات 49واں سورہ 26واں پارہ اور 15ویں آیت، انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. فقط اور فقط مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں شک نہ کرے، نہ رسالت میں شک کرے، نہ وحدت میں شک کرے. اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو شک کرنے والے تک خود ہی پہنچ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ سامنے ہی نہیں ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. جسے سمجھنا ہے وہ سمجھیے. میں جس لیول کی گفتگو کر رہا ہوں میں اس سے نیچے نہیں، اس لیے کہ مجھے سننے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بلند ہونا پڑے گا سماعتوں کے اعتبار سے. میں تو اشارے اور کنائے کے ساتھ ہی آگے بڑھنے کا عادی ہوں، پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا. وہ سمجھ جائیے اللہ نے کیا کہا، انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. فقط اور فقط مومن وہ ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو، رسول اللہ پر ہو، اور ایمان لانے کے بعد میں ڈاماڈول نہ ہو، ایمان شک نہ ہو، شک نہ ہو. حالانکہ شک کرنے والوں نے جو اتنا شک کیا کہ رسول کے سامنے ہی کھڑے ہو کے شک کر رہے ہیں کہ رسول پہ آج تو اتنا شک ہو گیا کہ اتنا شک کبھی ہوا ہی نہیں. اللہ نے کہا ایمان کے دائرے سے باہر چلا جائے گا وہ شک کرنے والا، ہے نا. تو مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان لائے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ 6 پارہ 27ویں آیت، انما یتقبل اللہ من المتقین. فقط و فقط اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے متقین کے، سب کے نہیں کہہ رہا ہے. کس کے اعمال قبول کرتا ہے؟ متقین کے. سورہ یونس 10واں سورہ 11واں پارہ 20ویں آیت، انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فقط اور فقط غیب کا علم اللہ کے پاس میں ہے. انما پہ غور کریں گے آپ، انما پہ ہی غور کرنا ہے آپ کو. انما الغیب للہ، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس میں. فانتظروا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ انتظار کرو. دیکھیے غیبت اور انتظار ہے نا. اللہ نے کیا کہا، غیب کی بات جب آئی تو کہا غیب کا علم میرے پاس میں. فانتظروا، تم انتظار کرو، انتظار کرو. یہ غیب والے کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ میں ہوں. اللہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن انتظار ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سورہ دہر 76واں سورہ 29واں پارہ آیت نمبر 9.
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کھلانے کے بعد نہ کسی سے شکریہ کی طالب ہے نہ کسی سے جزا کی طالب ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں کا مزاج الگ ہے، ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہمارا مزاج کیا ہے، دے کے انتظار کرتے ہیں یہ تعریف کر رہا ہے یا نہیں، اور اگر اس نے 4 آدمیوں میں تذکرہ نہیں کیا، لے کے جیب میں رکھ کے چلا گیا، کب عجیب آدمی ہے، اب دوبارہ آیا تو کہہ دیا نہیں ہے، لیکن دینے کے بعد میں 10 آدمیوں میں تذکرہ کیا، فلاں آدمی نے میری مدد کی، فلاں آدمی نے مجھے دے دیا، فلاں آدمی بھوکا تھا میں کھانا کھلا دیا، تو اب یہ بڑا سینہ تان کے چلنے لگے، میری بڑی تعریف ہو رہی، بھائی تم نے اس کی مدد کی، کس کی؟ ارے فلاں آدمی آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تو اب یہ خوش ہو گئے، یہ ہے ہمارا مزاج، خوش ہو گئے، تو اب دوبارہ آیا تو پھر ہم نے بڑھ کے دے دیا کیونکہ ہماری تعریف کر رہا۔ لیکن اہل بیت کا مزاج کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم دینے کے بعد نہ کسی سے شکریہ کے طالب ہے اور نہ اس کا عوض چاہتے ہیں، اس سے جزا بھی نہیں چاہتے۔ امام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے یہ کہا کہ مولا میں بھوکا ہوں۔ امام نے اپنے غلام سے کہا اسے روٹی دے دو، اس نے کہا روٹی نہیں چاہیے، درہم چاہیے۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، بھوکا مانگ درہم رہا ہے، بھوکے کو تو روٹی چاہیے۔ امام نے کہا اسے درہم دے دو، درہم لے کے چلا گیا۔ پھر ایک سائل آیا، انہوں نے کہا مولا میں بھوکا ہوں۔ امام نے غلام سے کہا اسے روٹی دے دو، اسے جیسے ہی روٹی ملی کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ امام نے کہا ایک اور دو، اسے ایک اور ملی، کہا کردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امام نے کہا اور دو اسے، اس نے کہا کردگار تیرا شکریہ۔ امام نے کہا اور دو، وہ اللہ کا شکر بجاتا رہا۔ امام کہتے رہے دے دو دے دو دے دو، جب روٹیاں ختم ہوئی اور پھر وہ شکر خدا کرتا رہا، امام نے کہا اسے درہم دو، درہم دینا شروع کیے، دیتے رہے، جو اس کے پاس میں تھیلی میں درہم تھے سب کچھ دے چکے، لیکن اس کے لبوں پہ شکریہ جاری تھا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار تو اس قابل ہے کہ تیرا شکریہ ادا کیا جائے، زندگیاں تمام ہو جائے تیرا شکر تمام نہیں ہو سکتا، کردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ جب ایک امام کے بیٹے نے، امیر ممکنات کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اب درہم ختم ہو گئے ہیں، اپنے کاندھے سے ابا اٹھائی، اس کے قریب آئے، اس کے کاندھے پہ ڈال دی، جیسے ہی اس کے کاندھے پہ ابا ڈالی، ویسے ہی پلٹ کے کہتا ہے ایک کریم ابن کریم آپ کتنے قریب ہے۔ امام نے کہا اب تو چلا جا، اب تو چلا جا، اب تم میری تعریف میں لگ گیا۔ بھئی دیکھیں آپ غور کریں، امام نے کہا اب تم میری چاپلوسی کر رہا ہے، مجھے خوش کر رہا ہے، اب تو چلا جا۔ اس لیے کہ علی کا بیٹا اگر تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا تو یہ قیامت تک دیتا رہتا۔ تو کہا وہ ہے شکر کے قابل، ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے ہماری تعریف کر رہا، لیکن نہیں، اہل بیت کا مزاج بدل گیا، اہل بیت کے گھرانے کی فرد ہے۔ انہوں نے کہا تم اب میری چاپلوسی میں لگ گیا، مجھے خوش کر رہا۔ شکر کے قابل تو وہی ذات پاک ہے، اسی نے مجھے نوازا ہے، اس نے دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ مزاج دیا اہل بیت نے، ہے نا؟ تو کیا کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور نہ کسی سے جزا کے طالب نہ شکریہ کے طالب۔ اسے بڑا پسند آیا یہ عمل، اس نے کہا عجیب بندے، فرشتہ بھی اگر شکریہ کرے تو اس کا شکریہ واپس کر دیتے۔ تو اب وہ بولا، جب فرشتے کا شکریہ پلٹا دیا تو اب وہ بولا اور اس نے کہا کانا سعیکم مشکورا، یہ اہل بیت میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، رب جلیل و کریم و علیم اور خبیر ہو کے
میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جزا میں دیتا ہوں. فرشتے کیا دیں گے؟ جنت بھی تمہاری، آرائش جنت بھی تمہاری. اب جسے چاہے جنت میں بھیجو. صلوات پڑھے محمد اور محمد پر. تو کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فقط اور فقط ہم کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے عوض میں نہ ہم جزا چاہتے ہیں اور نہ کسی سے شکریہ کے طالب ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کسی کا شکریہ. سورہ یاسین 36واں سورہ 23واں پارہ آیت نمبر 82. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ، فقط اور فقط امرہ، اس کا امر، اذا جب، ارادہ ارادہ کرتا، شیئن کسی شے کے بارے میں، ہے نا. حالانکہ ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا. لیکن اگر لفظوں پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انما فقط اور فقط، صرف اور صرف امرہ، اس کا امر، اذا ارادہ، جب ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی شے کے بارے میں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له، تو وہ اس سے کہتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ نہیں. بس اسی پہ غور کرے. ارادہ کون کرتا ہے؟ اس کا امر. اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے. اللہ کا امر جب ہم نے خطبہ پڑھا ابو طالب کے بیٹے کا تو یہ پتا چلا، کہتے ہیں کہ نحنو امر اللہ، ہم ہی تو اللہ کا امر ہے. نہیں اور واضح ہو جائے بات، یہ بچے بھی سمجھ لے. ایک ضعیفہ کو تیار کیا کچھ لوگوں نے کہ دیکھو ہم تمہیں درہم دیں گے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو ایک ڈیڈ باڈی کی شبی بنا کے لے چلو. شبی بنا لو ایک اس کی، مردے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی شبی بنانا بدعت نہیں تھا. شبی بنا لو مردے کی، پیسے ہم دے دیں گے. بس تھوڑا سا بہت اعلان کرتے ہیں یہ ابو طالب کے بیٹے کے سالونی انتر کس سما، مجھ سے آسمان کی راہوں کے بارے میں پوچھو، آج پتا چل جائے گا کتنا علم ہے ان کے پاس میں، ہے نا. تو ایک جوان کو میت کی شکل میں لے کے چلے، تماشا بنانے کے لیے، نعوذ باللہ کے مولا کائنات کا تماشا بنایا جائے گا اور ان کی مذاق اڑائی جائے گی اور ان کی توہین کی جائے گی. ان کم ظرفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیشہ اور ہر دور میں امامت کی توہین کرنے کی جس نے بھی کوشش کی ہے اس کی خود توہین ہوئی ہے. امامت کی عزت اللہ نے اور بڑھا دی ہے. کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے، وہ چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباسیوں کا دور ہو، کوئی دور نہیں ہے. پوری تاریخ اور پوری اسلامک ہسٹری آپ کے سامنے، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، جس بادشاہ نے بھی، چاہے بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو، کبھی بھی اس نے امام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، خود ذلیل ہوا ہے، امامت پہ کوئی حرف نہیں آیا. تو اب یہ ایک میت کی شکل بنا کے بڑھیا کو تیار کر لیا، وہ راضی ہو گئی. انہوں نے کہا تھوڑی دیر کی بات ہے. میت کی شکل بنا کے اور رکھ دیا اور بڑھیا اپنا گئی ہاتھ جوڑ کے، مولا وہ میرا بچہ مر گیا ہے. بغض علی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ زندوں کو بھی مردہ ہی مانتے ہیں، اور بغض علی میں تو موت ویسے بھی یقینی ہے. اس لیے کہ محبت جہاں علی کی ہے وہاں زندگی ہے،
اور جہاں بغض ہے وہاں موت ہے. علی کے بغض کی گھٹن کا نام موت ہے اور محبت کی معراج کا نام زندگی ہے. ایک ڈیڈ باڈی کی شکل بنی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے سامنے. انہوں نے کہا سرکار میرا بچہ مر گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. امام نے ان تماشائیوں کو دیکھا, اچھا تم تیار کر کے لائے ہو اسے. دیکھ رہے ہیں امامت کی شان یہ ہے کہ وہ حال کے آئینے میں استقبال کی صورت دیکھتے ہیں. ذہن کی جاگیر میں لفظ بعد میں آتا ہے عوام کے, اور امام کے علم میں پہلے آتا ہے. انہوں نے پلان بعد میں بنایا تھا, یہ پلان سامنے ان کے پہلے آ گیا تھا, ہے نا. اب یہ وہ کہہ رہی سرکار یہ مر گیا بچہ میرا اور نماز جنازہ پڑھا دیجیے. امام نے کہا پڑھا دوں. انہوں نے کہا سرکار پڑھا دیجیے. پھر کہا پڑھا دوں. انہوں نے کہا ہاں پڑھا دیجیے. حجت خدا ہے, حجت کو تمام کیا. 3 بار وارننگ دی کہ ابھی بھی سمجھ جائے, یہ ہے ابھی بھی سمجھ جائے, ہے یہ زندہ, یہ کیا کیسا ہے, یہ لیٹا ہوا ہے مردہ یا زندہ؟ زندہ ہے. آیت نے کیا کہا بھائی دیکھیں آپ, جب اللہ کا امر ارادہ کرتا ہے, سلام پڑھے محمد آل محمد پر, اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. علی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, بس ارادہ کرنے کی ضرورت تھی. تھا یہ زندہ, بس ارادہ کیا. اب یہ زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. نماز پڑھائی اس لیے کہ وہ علی کہاں جو زندے کی نماز پڑھائے. نماز تمام ہوئی, وہ تماشا بنانے والے آگے بڑھے, اسے تیار کر رکھا تھا, پہلے سے ٹریننگ دی تھی کہ جیسے ہی نماز تمام ہو اور ہم کہیں بھائی کھڑا ہو تو چادر پھینک کے کھڑے ہو جانا. یہ ٹریننگ اسے پہلے سے دے دی تھی, اس لیے کہ توہین کرنی ہے فوراً, نہیں تو علی چلے جائیں گے بعد میں اٹھیں گے نہیں. اب انہوں نے فوراً جو پلاننگ بنائی تھی اس کے تحت میں علی نے نماز 5ویں تکبیر کہی, ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ چلے, ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ. کوئی آواز ہی نہیں وہاں. ارے بھائی سو گیا کیا, نیند آ گئی؟ کوئی آواز نہیں. پھر اس کے پکڑ کے وہ ہلایا چارپائی جس پہ لٹایا ہوا تھا. اب وہ زندہ ہو تو اٹھے. اب جو چادر اٹھائی, اب جو پردہ ہٹا, تو ان کی جہالت سے بھی پردہ ہٹا اور اس کے اوپر کا بھی پردہ ہٹا. اب یہ بھی بے نقاب ہوئے, وہ بھی بے نقاب ہوا. اب جو دیکھا تو کہا بھائی یہ تو مر گیا, یہ کیا ہوا؟ کہ یہ وہی ہوا جو تمہاری عقل میں نہیں تھا. اب یہ تو چہرے کو آئے تھے تماشا بنانے کے لیے, وہ تماشا بن گئے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو ان کی توہین کرنا چاہ رہے تو ہماری توہین ہو گئی. بھائی دیکھیے ممتا کو کہاں رکھ دے بڑھیا اپنی, وہ درہم کے لالچ میں آ تو گئی, اسے یہ تھوڑا ہی پتا تھا کہ یہ جو کہہ دیں گے ہو جائے گا. اب اس نے بڑھیا نے اپنا پکڑا, بیٹا اٹھ جا اٹھ جا. بیٹا زندہ ہو تو اٹھے, اور جب اسے یقین ہو گیا یہ مر گیا تو اب پکڑ لیا ان کو, بھیا مجھے درہم بیرہم میں نہیں چاہیے, مجھے تو بیٹا چاہیے, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی, میرا جوان بیٹا چاہیے مجھے زندہ. بڑے چالاک تھے, سمجھ گئے. اب انہوں نے کہا صاحب نہ تو ہم نے اسے مارا ہے اور نہ یہ ہم پاور رکھتے ہیں کہ اسے ہم زندہ کر دے. جاؤ اسی کے پاس میں جاؤ, اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں پاور ہے, وہی زندہ کر سکتا ہے, ورنہ بھائی اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اور یہ کہہ کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے. بڑھیا سر پیٹتی رہ گئی, اب کیا کرے. مشکل کی منزلوں سے گزرنے والی ضعیفہ مشکل کشا کے پاس میں پہنچ گئی اور قدموں پہ سر کو ہاتھ رکھ کے اب جو رو رہی تھی, اب یہ دل سے آواز نکل رہی تھی, اس لیے کہ اب تو اسے یقین ہو گیا یہ مردہ ہے. کہا آقا میں تو زندہ لائی تھی, زندہ ہی لے جاؤں گی.
کہ تو نے تو کہا تھا یہ مر گیا. نہیں مولا وہ انہوں نے بہکایا تھا, بہکانے والوں نے جو شیطان کو بھی بہکا دیتے ہیں انہوں نے مجھے بھی بہکا دیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. رحم دل والا کو رحم آ گیا. کہا ٹھیک ہے چل. میت کے پاس میں آئے. آیت نے کیا کہا, جب ہمارا امر ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. جب علی نے ارادہ کیا کہ اب یہ مردہ ہو جائے تو یہ مردہ ہو گیا. اب ضعیفہ کی پریشانی دیکھی, پھر قریب آئے اور ٹھوکر مار کے پھر ارادہ کیا کہ اب زندہ ہو, تو پھر زندہ ہو گیا. تو یہ اللہ تو بہت بزرگ ذات کا نام ہے, اور اسے تو ارادے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے بھائی, وہ محتاج ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اللہ جو ہے وہ مختار کل ہے, علی کل شیء قدیر ہے, وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے عرشے کے اوپر. تو کیا کہا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فقط اور فقط جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا, پس وہ ہو جاتی ہے. سورہ فاطر 35واں سورہ 22واں پارہ آیت نمبر 6, عجیب آیت ہے. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. فقط اور فقط شیطان پکارتا ہے اپنے والوں کو. شیطان آواز دیتا ہے اپنے گروہ والوں کو. اور کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ انہیں جہنمی بنا دے. شیطان پکارتا ہے نا, کسے پکارتا ہے؟ اپنے والوں کو. کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ انہیں جہنمی بنا دے. اچھا کوئی اور بھی پکارتا ہے؟ کسی اور کی پکار کے لیے بھی کہا ہے. سورہ انفال 8واں سورہ 9 پارہ 24ویں آیت, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان لانے والو, جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم لبیک کہو. رسول جب پکارے تو تم لبیک کہو. کیوں پکارتا ہے؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہاری زندگی کا اعلان کرے, تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. چلیے بھائی ایک ایسے کھلے ہوئے میدان میں چلتے ہیں جہاں شیطان کی بھی آواز ہے اور رسول کی بھی آواز ہے, دونوں آوازیں وہی ہیں. کھلا ہوا میدان ہے, جنگ احد کا میدان, اور وہاں دونوں آوازیں, ایک نبی کی آواز, ایک شیطان کی آواز ہے نا. اللہ نے کیا کہا, شیطان کسے پکارتا ہے؟ اپنے والوں کو. اور کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ انہیں جہنم کی سند دے دے, جہنم میں لے جائے انہیں. رسول کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ ان کی زندگی کا اعلان کر دے. یہی ہے نا, دونوں آوازیں. شیطان نے آواز بلند کی, قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے, یہ شیطان کی آواز. اور نبی کہہ رہے تھے انا حیون, میں زندہ ہوں, یہ محمد کی آواز. نہیں دیکھیں آپ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ 4 پارہ آیت نمبر 153 میں, اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. کلمہ پڑھنے والوں, احد کے دن تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تم اور اتنی تیز بھاگ رہے تھے کہ اسپیڈ بریکر بھی اگر ہوتے تو نہ روک پاتے, چلے ہی جا رہے تھے. کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ رسول پکار رہا تھا. تو دو آوازیں, ایک شیطان کی آواز, ایک عبد الرحمن کی آواز. شیطان کی آواز یہ کہ محمد مر گئے. آج بھی کیو ٹی وی سے ایک شیطان کہتا ہے کہ محمد مر گئے ہیں, انہیں وسیلہ نہ بنایا جائے, ہے نا. آج شیطان کی آواز سننے میں آتی ہے کہ نعوذ باللہ محمد مر گئے اور محمد کو وسیلہ نہ بنایا جائے. کیو ٹی وی تم دیکھتے ہیں نا, پیس ٹی وی, پیس ٹی وی پہ ایک شیطان, شکلن بھی شیطان دکھائی دیتا ہے, وہ جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتا ہے, وہ خود لعنت اللہ ہے, یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ نبی مر گئے تھے. وہ نبی کم بخت تقریر میں کہہ رہا ہے نبی مر گئے, اور کلمے میں کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب کلمہ پڑھتا ہے
تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اور تقریر میں کہتا ہوں ہم تھے مر گئے. نہ اس کا یقین ادھر ہے نہ اس کا یقین ادھر ہے. تو جو دو ناؤ پہ پیر رکھے ہوئے، نہ یہ ادھر کا ہے نہ یہ ادھر کا ہے، اسے کہتے ہیں منافق. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون. یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پہلا پارہ، اس کی آیت نمبر 13-14. کہ منافق جب یہ مومنوں کے پاس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. واذا خلوا الى شیاطینہم، اور جب اس تخلیے میں اپنے شیطان بھائیوں سے ملتے تو کہتے ہیں ان معکم، ہم تمہارے ساتھ میں، انما نحن مستہزئون، ہم تم سے مذاق کر رہے تھے. منافق اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، رسول یہ تمہارے پاس جب منافق آتے تو کہتے تم اللہ کے رسول ہے. یہ گواہی دیتے نا، رسول کی بھی گواہی دیتے، اللہ پھر بھی منافق کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق رسول کے کلمے سے منحرف ہونے والے کو نہیں کہتے، بلکہ وہ رسول کا بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود منافق ہے نا منافق. تو یہ کلمے میں کم بخت کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اور تقریر میں کہتا ہے وہ مر گئے. کس نے کہا تھا مر گئے محمد؟ جنگ احد میں کس نے اعلان کیا؟ شیطان نے کہا تھا نا. اور شیطان اپنے والوں کو بھائی دیکھ لے، دیکھے غور کرے. شیطان آیت ہے، آیت روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. انما یدعو حزبہ، یہ اپنے گروہ والوں کو آواز دیتا ہے. تو جو شیطان والا ہوگا، جو شیطان کی اولاد ہوگا، وہ محمد کو مردہ کہے گا. بھائی وہی تو کہے گا نا مردہ. کیا کہتا ہے؟ قد قتل محمد، محمد تو قتل ہو گئے. نبی نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم اسپیڈ سے چلے جا رہے ہو. ایک آیت اور سنا دو تو لطف آ جائے. تو دو آوازیں، ایک شیطان کی آواز، ایک عبد الرحمن کی آواز ہے نا. سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا 20واں پارہ آیت نمبر 80. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. محمد یہ بہروں اور مردوں کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے. بھائی اب یہ ڈکلیئر کر دیا اللہ نے مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ مردوں کو آواز نہیں سنا سکتے. یہ مردے کون سے قبرستان کے ہیں جو سنتے ہی نہیں، اور پھر نبی کی بھی نہیں سنتے، جبکہ نبی کی جانور بھی سن لیتے ہیں، ہے نا. انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ مردے کون ہے؟ کہ آیت پوری پڑھو. اذا ولوا مدبرین، جب یہ تمہیں دبر یعنی پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے. تو اللہ نے مردوں کی صورت دکھا دی کہ مردہ وہ نہیں ہے جسے قبرستان میں قبر کھود کے لٹایا جائے، بلکہ مردے وہ ہے کہ جو رسول کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے. سلام پڑھے محمد آل محمد پر. تو انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. جب یہ پیٹھ دکھا کے تمہیں بھاگے تو یہ کیا کہا یہ مردوں کی صورتیں دیکھ لو. مردہ وہ نہیں کہ جس کے جسم سے روح نکل جائے، بلکہ کچھ چلتی پھرتی میتیں بھی ہیں. جو رسول کو مردہ کہے وہ مردہ ہے، جو رسول کی اطاعت سے منحرف ہو جائے وہ مردہ ہے. آج بھی جو اطاعت رسول کے دائرے سے باہر چلا جائے وہ چلتا پھرتا بظاہر دکھائی دیتا ہے، اصل میں وہ مردہ ہے آیت کی روشنی میں. تو کیا کہا؟ انما، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ایک صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد پر. دیکھیے فضائل تو بہت ہیں اہل بیت کے اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب آیت فضائل پڑھیں. ہم فضائل پڑھے یہ نہیں،
جب آیتیں بولنے لگے اہل بیت کی فضیلت میں اور ان کی دشمنوں کی مذمت کر کے ان کی صورتیں دکھانے لگے تب مزہ آتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا صاحب یہ تو آپ کی روایت ہے گھڑی ہوئی، کہو آیت ہے گھڑی ہوئی۔ ذہن میں بھی اگر تصور آیا تو دائرہ اسلام سے باہر۔ اس لیے ہم تو دلیلوں کے اتنے بھاری پتھر سینوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ آدمی مر تو سکتا ہے ہٹا نہیں سکتا۔ تو انما سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور 7واں پارہ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان، دیکھیے وہاں کیا تھا انما یرید اللہ، اور یہاں کیا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فقط اور فقط شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض و حسد کریٹ کر دے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ طہارت کا، اور شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ بغض و حسد کا۔ اب جہاں جہاں دلوں میں بغض و حسد پایا جائے وہاں شیطان کا ارادہ ہے، جہاں دل صاف ہو وہاں رحمان کا ارادہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ لیکن جن کے دل پاک ہوتے ہیں تو پاک ذاتوں کی محبت کا مسکن قرار پاتے، اور یہ پاک فرش پہ آنے والے اپنے پاک دل کے ساتھ آنے والے، پاک نیت کے ساتھ آنے والے رسول پاک کے نواسے کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ اور آج 4 محرم کی شب لگ چکی ہے، اور حسین کی قربانیوں کا آغاز تو مسلم کی قربانی سے ہو چکا ہے۔ کربلا تو شروع ہو چکی، مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے 2 بیٹے تھے، خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رہیں۔ کوفہ اجنبی شہر بچوں کے لیے، ایک 8 سال کا ہے، ایک 9 سال کا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بابا کی شہادت ہو گئی، یتیم بچے مسلم کے، کوفے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوفے کی گلیوں سے ناواقف بچے، پردیس میں ہے، ماں ساتھ میں نہیں، کوئی چاہنے والا قریب نہیں، گرفتار کر لیے گئے اور قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ ان یتیموں کے ساتھ سلوک یہ کیا جاتا تھا کہ شدید گرمی کے عالم میں دن بھر یہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ شام کا وقت ہوتا اور زندان بان دروازہ کھولتا اور گرم پانی اور سوکھی ہوئی روٹی دے دیتا تھا۔ تو بہت سے دن گزر گئے قید خانے میں، تو ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، بہتر ہے ہم دن میں روزہ رکھ لیا کریں گے اور شام کے بعد جب سوکھی ہوئی روٹی اور پانی آئے تو ہم افطار کر لیا کریں گے۔ تو ان بچوں کا معمول یہ بن گیا تھا آزادارو کہ یہ یتیم بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور شام کے وقت جب سوکھی ہوئی روٹی اور گرم پانی ملتا تھا تو افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے کافی دن گزر گئے تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا کم سے کم اس سے پوچھا تو جائے یہ جو دربان ہے اس کا نام کیا ہے۔ جب اس نے شام کے وقت دروازہ کھولا زندہ نبان نے تو ایک مرتبہ محمد نے جو یتیم کے مسلم تھے بچے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں کہا کہ چچا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مشکور ہے۔ کہا کس کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کہا ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ علی سے واقف ہو؟ کہا علی سے بھی واقف ہیں، علی تو میرا آقا ہے۔ حسین کو جانتے ہو؟ کہا حسین بھی میرے مولا ہے۔ مسلم کو پہچانتے ہو؟ کہا مسلم حسین کے سفیر تھے۔
بچوں نے رو کے کہا مشکور ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ مشکور گھبرا گیا اور بچوں کے پیروں میں لپٹ گیا۔ لپٹنے کے بعد کہا بچوں اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا، میں تمہیں پہچان نہیں سکا کہ تم مسلم کے یتیم بچے، اس لیے کہ کوفے کی فضا اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کون گرفتار کر کے لایا گیا ہے، کس کا بچہ ہے، مجھے نہیں پتا، بچوں مجھے معاف کر دینا، رات کا اندھیرا ہے، دروازہ کھول دیا، بچوں جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن اپنے نانا رسول سے میری شکایت نہ کرنا۔ رات کے اندھیرے میں بچے زندان سے باہر نکلے، لیکن ناواقف گلیوں سے کہاں جائے بچے، رات بھر گلیوں میں بھٹکتے رہے بچے۔ صبح کی سفیدی نمودار جب ہوئی اور صبح صادق کا وقت آیا تو دونوں بچوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھے، اور دن جب نکل آیا تو دیکھا ایک درخت ہے، اس درخت پہ چڑھے اور درخت کی شاخ اور اس کے پتوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایک شاخ سے لپٹے ہوئے درخت کی، نیچے ایک تالاب ہے، صبح صادق نمودار ہو گئی، ایک بی بی تالاب میں جب پانی بھرنے آئی تو پانی میں اسے دو چاند سے عکس نظر آئے۔ اب جو چہرہ اٹھا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور درخت کی شاخ سے لپٹے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں۔ پوچھا بچوں تم کون ہو؟ ڈر گئے بچے، لیکن صادقین کے گھرانے کے بچے ہیں، کہتے ہیں ہم یتیمان مسلم ہیں۔ مسلم کا نام سنا، وہ کہتی ہے کہ میری مالکن جو ہے وہ مسلم کی چاہنے والی ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں۔ اور دونوں بچوں کو اپنے ساتھ میں لے گئی اور اپنی مالکن سے یہ کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ ماننے والی مسلم کی جلدی سے بچوں سے لپٹ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی، میرے آقا کے یتیم بچے۔ جلدی سے ایک لوٹے میں پانی لائی، برابر میں بٹھا لیا اور اپنے ہاتھ سے چہرے دھونے لگی۔ جب چھوٹے بھائی کا چہرہ دھل رہی تھی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اماں ہمارا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دھلواتی تھی، پتہ نہیں ہماری اماں کہاں ہوگی۔ بچے روتے جاتے ہیں، ماں کو یاد کرتے جاتے ہیں، بھوکے اور پیاسے بچے، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے، دن رات بھر کے تھکے ہوئے بچے۔ اس بیوی نے کھانا پیش کیا، بچوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں حجرے میں بچوں کو لٹا دیا، بچوں تم تھکے ہوئے ہو آرام کر لو۔ بچے حجرے میں ایک کمرے میں فرش پہ سو گئے۔ ادھر اس کا شوہر حارث جو دن بھر ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا تاکہ ابن زیاد سے انعام حاصل کرے، آ گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اپنے گھر میں داخل ہوا اور وہ بستر استراحت پہ لیٹ گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو بڑے بھائی نے خواب میں بابا کو دیکھا کہ جناب مسلم زخمی حالت میں آئے، پیشانی پہ تیر لگا ہوا ہے، سینے سے خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بیٹو تم نے بڑی اذیتیں برداشت کر لی ہے، ان قریب اب ہم تمہیں لے کے چلے جائیں گے، تمہارا انتظار تمہارے نانا رسول خدا کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی سوتے سوتے خواب سے بیدار ہوا، چھوٹے بھائی نے بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، یہی منظر، وہ بھی روتے روتے خواب سے بیدار ہوا۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے اپنا خواب بیان کر رہا ہے، بھیا میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا۔ بڑے بھائی نے کہا میں نے بھی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں
تم نے بڑی اذیتیں برداشت کر لی، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ رونے کی آواز حجرے سے باہر گئی۔ وہ ملعون جو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا بچوں کی آواز سن کے کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ اس حجرے کی طرف بڑھا جس سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اندر داخل ہوا اور داخل ہو کے کہتا ہے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے سوچا کوئی چاہنے والا ہوگا، کہتے ہیں یہ مسلم کے یتیم ہیں۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، آپ بھی اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے، سوتے ہوا بچہ اگر جاگ جاتا ہے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن یہ مسلم کے یتیم ہے۔ یہ ظالم آگے بڑھا، بڑے بھائی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، چہرے پہ تماچا لگا کے یہ ظالم کہتا ہے بچوں تمہاری تلاش میں دن بھر گھومتا رہا، بھٹکتا رہا، تم میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ اور بچے کو بالوں کے ذریعے گھسیٹتا ہوا لے کے باہر آیا، بچہ سے منت و سماجت کرتا رہا، لیکن اس ظالم نے ایک نہیں سنی، بالوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ بچوں کی رونے کی آواز اس کی زوجہ نے سنی، آگے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا ارے ان یتیموں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ مسلم کے یتیم ہے، تیرا کیا بگاڑا ان یتیموں نے؟ انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی اور زوجہ پہ بھی ظلم کیا، ایک ستون سے رسی میں باندھ دیا، اور آدھی رات تو گزر چکی تھی، باقی رات یہ یتیم بچے ایک ستون سے رسی میں بندھے ہوئے چلاتے رہے، روتے رہے، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آیا۔ صبح نمودار ہوئی، بچوں کو رسی سے کھول کے اپنے ساتھ لے کے چلا ہے، اور چلنے کے بعد جنگل میں پہنچا، ایک ترائی کے قریب جب پہنچا تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ ان بچوں کے سرتن سے جدا کر۔ جیسے ہی وہ حبشی غلام تلوار لے کے ان یتیموں کے پاس میں آیا تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا چچا آپ کی شکل ہمارے چچا بلال سے ملتی ہے۔ بلال کا نام سنا تڑپ کے کہتا ہے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہ وہ ہمارے نانا رسول اللہ کے مؤذن تھے۔ اتنا سننے کے بعد ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے میں ان یتیموں کو قتل نہیں کر سکتا، یہ رسول کے خاندان کے بچے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے بیٹے کو بھی بھیجا، لیکن بیٹا بھی قتل کرنے سے مانے ہوا قدم۔ اس کے بعد یہ ظالم خود آیا ان بچوں کے پاس، قتل کرنے کے لیے تیار ہوا تو بچوں نے کہا اے ظالم تو ہمیں زندہ لے جا، تجھے انعام چاہیے نا تو ہمیں دربار میں زندہ پیش کر دے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تمہارے کٹے ہوئے سر چاہیے۔ کہا اگر تو ہمارا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ دونوں یتیم بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ نماز ہم نے جلدی میں پڑھی ہے، اسے قبول کر لینا۔ یہ نماز ہم نے جلدی میں پڑھی ہے، پروردگار اسے قبول کر لینا۔ نماز تمام ہوئی، یہ ظالم حارث تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی یہ بڑے بھائی کے سامنے گیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے آ گیا، بھیا میں تجھے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے میں قتل ہونا چاہوں گا۔ نہیں تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، بھیا پہلے میں قتل ہونا چاہوں گا۔ جلدی سے بڑا بھائی آگے بڑھا، چھوٹے بھائی کو پیچھے روک دیا، بھیا میں تجھے تڑپتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی بڑا بھائی آگے بڑھا ایک مرتبہ حارث تلوار لے کے آگے بڑھا، بڑے بھائی کی زلفوں کو ہاتھ میں پکڑا، تلوار چلائی، چھوٹے بھائی